سے پھر گئے. بولو نا بھائی, کیا کہا؟ دین اسلام سے پھر گئے, اس لیے پھر رہے ہیں. میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں, آگے سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اس میں ایک بزرگ ہے جو عبادت کر رہے ہیں, سامنے ایک دریا جاری ہے اور انگور کا گچھا لٹک رہا ہے. پوچھا کہ اے اللہ کے مقدس بندے, آپ اس میں کتنے دنوں سے عبادت کر رہے ہیں؟ کہا 400 برس سے. کتنے دنوں سے بولو؟ کہا 400 برس سے میں عبادت کر رہا ہوں. کہا 400 برس سے اب کھاتے کیا ہیں؟ کہا یہ انگور کی بیل کھاتا ہوں. کہا پیتے کیا ہیں؟ اس کا اسی دریا سے پانی پیتا ہوں. اللہ اللہ. جب اتنی بات سنا تو سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہو گئے, تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا. رب قدیر نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تعجب کی کیا بات ہے, غور سے سن لے. اس لیے کہ میرا بندہ اور میرے رسول کا امتی جب شعبان کی 15ویں رات میں اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا تو اس 400 برس کی عبادت سے بہتر ہوگا. جب اتنی سی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں, کہا اے رب, کاش تو بھی مجھے اپنے نبی کی امتی میں داخل فرما دیتا. غور سے سنو. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے کاش ہوتے امت خیر الورا میں ہم, اے کاش ہوتے امت ارے خیر الورا میں ہم, اور کتنے نبی گئے یہ تمنا لیے ہوئے, ارے کتنے نبی گئے یہ تمنا لیے ہوئے. اے لوگوں, آپ سرکار کے امتی ہو, ہم سرکار کے امتی ہیں, لیکن وفادار کون ہے اور غدار کون ہے اسے تم پہچان لو. اے لوگوں, نبی کی محبت سینے میں جما لو, انشاءاللہ کامیاب رہو گے. بیوی ساتھ نہیں جائے گی, مال و اسباب اور دولت یہ مکان دکان تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے مالک ہی نہیں ہو. آج لوگوں ہم کہتے ہیں یہ مکان ہمارا ہے, یہ دکان ہماری ہے, یہ زمین ہماری ہے, یہ جائیداد اور یہ بینک بیلنس ہمارا ہے, لیکن آپ کا ہوتا تو مرنے کے بعد ساتھ لے جاتے. بولو نا بھائی, ساتھ لے جاتے کہ نہیں؟ تو آخر ہے کس کا؟ آپ کہتے ہیں ہمارا ہے. بولو نا بھائی. شاہد اقبال بھائی سے پوچھو, یہ ہمارے پیر بغدادی صاحب سبحان اللہ اور شہزادہ حضور مجاہد دورہ علیہ الرحمت الرضوان, اللہ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے. بولو نا بھائی. ہاں, کتنے پروگرام میں حضرت کے ساتھ رہا, سبحان اللہ, دعاؤں سے نوازتے تھے ماشاءاللہ, اور اتنی خدمات کرتی ہے کہ میں بھول نہیں سکتا. بولو نا بھائی. اور اس سے رضوی کے موقع سے مجاہد دورہ کا ایک عظیم خطاب ہوتا, سارے علماء سامعین زائرین عرس سنتے تھے اور اس بات کو یاد رکھتے تھے. بولو نا بھائی. اور مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ کام گھوم گھوم کے آپ نے کیا ہے کہ آج بھی رہتی دنیا جان لو یہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ, زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے, ذہن میں سبا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بولو نا بھائی, اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں. کتاب کا کیا نام ہے؟ بھائی کتاب کا کیا نام ہے؟ صفحہ 196, صفحہ 100, مطبع دیوبند. کہاں سے چھپی ہے؟ ہاں بولو نا بھائی. دیوبند سے کتاب چھپی ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں, بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت علی بیان فرماتے ہیں, حاشیہ نمبر 1 ہے. حاشیہ نمبر 1. کچھ لوگ کہتے ہیں مردے کو ثواب پہنچانا ضروری نہیں ہے, نادان پڑھتا ہی نہیں ہے. پڑھے گا کیسے؟ ادب پڑھتے پڑھتے تو بے ادب ہو گیا. بولو نا بھائی. ہے نہیں, ادب پڑھتا ہے لیکن بے ادب ہے. بولو نا بھائی. بیان دہی تعالیٰ ہمارے سنی
ادب نہیں پڑھتے ہیں لیکن ادب رکھتے ہیں، بولو نا بھائی، ادب کا خیال رکھتے ہیں، بولو نا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قبرستان سے گزرے، سبحان اللہ، کسی قبرستان سے، من قرأ قل واللہ احد عشر، اگر 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھ کر قبرستان کے مردے کو ایصال ثواب کر دے تو اس قبرستان کے اندر جتنے مردے آرام کر رہے ہیں اس کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص پڑھنے والے کے نام اعمال میں نیکیوں کو درج فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دو، ملاحظہ فرماؤ۔ اے لوگوں، میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، تو ایک حدیث پاک سنو۔ یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کا جلد اول کا صفحہ 183 ہے، باب فضائل قرآن شریف ہے، مطبع رشیدیہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، بولو نا بھائی۔ تو آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان ہے، اور وہیں پہ حدیث پاک ہے من قرأ القرآن وعمل بها والبساه تاجا احسن الضوء من احسن الضوء الشمس۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، کل قیامت کا جب دن آئے گا تو اس کے ماں باپ کے سر پہ پاک پروردگار عالم نور کا ایک ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی دنیا کے آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ بیٹا یہاں قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے یہاں عمل کرے، اور ماں باپ کے سر پہ قیامت کے دن نور کا تاج رکھا جائے گا۔ دونوں حدیث کا ترجمہ دو شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ انسانوں میں بہتر وہ انسان ہوتا ہے، ارے انسانوں میں بہتر وہ انسان ہوتا ہے، ارے جو بھی مومن قاری قرآن ہوتا ہے، اور روز قیامت ان کے سر پر ہوگا نوری تاج، ارے جس کا بچہ عامل قرآن ہوتا ہے۔ اے لوگوں، قرآن کی بے شمار فضیلت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملاحظہ فرماؤ۔ آئیے ایک واقعہ سنو۔ حضرت حماد مکی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، قبرستان کے جتنے مردے ہیں قبر سے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر قبرستان میں آ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور حلقہ بنائے ہوئے۔ تعجب سے حضرت حماد مکی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ کہا قیامت نہیں آئی ہے۔ کہا کہ پھر آپ لوگ اوپر آ کے کیا کر رہے ہیں؟ کہا 1 سال سے ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے۔ کتنے دنوں سے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے ایک مقبول بندے کا گزر ہوا، اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہم تمام قبرستان کے مردے کے نام سے ہی ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ نے اتنا ثواب عطا فرمایا ہے کہ ہم تمام مردے سال بھر سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ثواب ختم نہیں ہو رہا۔